جنہوں نے سن 1947 سے پہلے فلسطینیوں کو شہید کیا اور اس کے بعد شہید کیا اور لاکھوں کو بے گھر کیا اور گھروں کو مسمار کیا اور ان کو جیلوں میں ڈالا اور ان کو زخمی کیا اور مسجد اقصیٰ پر حملے کیے اور مسلمانوں کے مقدسات کو پامال کیا، جو مسلسل یہی کرتے رہے، ان سے جو حکمران خاص طور پر آل سعود اور آل نہیان جو دوستیاں رچا رہے ہیں، اور مصر کا مجرم حقیر ذلیل سیسی اور اسی طرح کے دیگر حکمران جو دوستیاں رچا رہے ہیں، قرآن کیا ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے؟ آج ہم جس دور میں ہیں، آج ہم 21ویں صدی میں ہم جو منظرنامہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان، خاص طور پر مسلم ممالک کے وہ حکمران، افراد بھی اور خاندان بھی اور وہ ٹولے بھی جو مغضوب علیہم سے دوستیاں رچا رہے ہیں، یہاں جو الفاظ بولے گئے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اے نبی آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو ان سے دوستی رچاتے ہیں جن پر اللہ کا غضب بھڑکا ہے؟ ظاہر ہے کہ مراد اس سے سر فہرست یہودی ہے، اور اس دور کے تو یہودی صرف ایسے تھے جو نبی سے غداری کر رہے تھے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام پر تلوار نہیں اٹھائی تھی، انہوں نے صحابہ کرام کو شہید نہیں کیا تھا، وہ یہ جرم نہیں کر سکے تھے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم آج کے یہودیوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے سن 1947 سے پہلے فلسطینیوں کو شہید کیا اور اس کے بعد شہید کیا اور لاکھوں کو بے گھر کیا اور گھروں کو مسمار کیا اور ان کو جیلوں میں ڈالا اور ان کو زخمی کیا اور مسجد اقصیٰ پر حملے کیے اور مسلمانوں کے مقدسات کو پامال کیا، جو مسلسل یہی کرتے رہے، ان سے جو حکمران خاص طور پر آل سعود اور آل نہیان جو دوستیاں رچا رہے ہیں، اور مصر کا مجرم حقیر ذلیل سیسی اور اسی طرح کے دیگر حکمران جو دوستیاں رچا رہے ہیں، قرآن کیا ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں یہ تمہارے نہیں اور یہ ان کے بھی اصلاً نہیں، یہ در حقیقت اپنے مفاد کے پرستار ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ قرآن صاف بول رہا ہے۔ اس کے خلاف تعویلات کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حزب الشیطان سے تعلق رکھتے ہیں، شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، کیونکہ یہاں دو پارٹیاں مذکور ہیں، ابھی ذکر آگے آ رہا ہے، ایک حزب الشیطان اور ایک حزب اللہ، تیسری کوئی پارٹی نہیں، تیسری کوئی پارٹی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ حزب اللہ کے ممبر بنے، اور ان کی ممبرشپ میں کیسا کھراپن ہونا ہے اس کا ذکر بھی ابھی آ رہا ہے۔ ابھی تو آپ ان کا ذکر سن لیجئے، جن کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ اللہ جن پر غضبناک ہے، اور اللہ نے جن کو مغضوب علیہم کہا ہے، اور جنہوں نے نبی سے غداری کی، اور جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی، اور جو مسلمانوں کو شہید کرتے رہے، اور جنہوں نے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کیا، اور جنہوں نے قبضہ کرایا اور ساتھ دیا، اور اس کے بعد جنہوں نے لاکھوں فلسطین کے باشندوں کو، اہل ایمان کو گھر سے بے گھر کیا اور ہزار فلسطینیوں کو شہید کیا، ان کے خلاف جنگیں کی، ان کو میزائلوں سے مارا، راکٹوں سے مارا، توپوں سے مارا، بندوقوں سے مارا، آگ لگائی، جیلوں میں ان کو ڈالا، اذیتیں دی، ان سے جو دوستی کر رہے ہیں، کھل کر چھپ کر نہیں، جو آل سعود سعودی مملکت کے ذلیل اور حقیر اور مجرم حکمران، اور امارات کے حقیر و ذلیل و بے دین و بددین حکمران، اور مصر کے ذلیل اور حقیر و کمینے حکمران، اور اسی طرح جو بھی ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ان کے مال ان کے کام نہیں آئیں گے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کام نہیں آ رہے، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مال کام نہیں آ رہے ہیں۔ یہ مال کبھی ٹرمپ کے پیروں میں ڈالے گئے، اور یہ مال کبھی اسرائیل کو دیے گئے، اور یہ مال کبھی برطانیہ اور فرانس اور جرمنی کے حوالے کیے گئے۔ یہ مال جو مسلمانوں کا مال ہے، پوری امت کا ہے، کسی خاندان کا نہیں ہے، کسی حکمراں ٹولے کا نہیں ہے۔ یہ مال کروڑ اربہ ارب کی تعداد میں صہیونیوں کو دیا جاتا ہے، صلیبیوں کو دیا جاتا ہے، مشرکوں، مجرموں اور کافروں کو دیا جاتا ہے۔ کیسے کمینے ہیں وہ لوگ، کتنے ذلیل ہیں وہ لوگ، کیسے مجرم ہیں وہ لوگ۔ قرآن کہتا ہے ان کے مال کام نہیں آئیں گے، اولاد کام نہیں آئے گی۔
یہ خاندان کام نہیں آئیں گے۔ جن خاندانوں میں سے حکمراں طے ہو رہے ہیں، موروثی جائیداد ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے ملک آزاد کرایا تھا، اس پر یہ چور ڈکیت اور مجرم قابض ہو گئے، مال لوٹ لیا، لوگوں کی عزت لوٹ لی، علماء کو جیلوں میں ڈال دیا اور منہ بند کر دیے، لوگوں کو جکڑ دیا اور لوٹ مار اور ڈکٹیٹرشپ کا اور ہر طرح کی ظالمانہ حکمرانی کا ایک نظام چلا رکھا ہے، اور ان کا ساتھ دیتے ہیں مفتی، ملا، صوفی، قاضی، بڑے بڑے جبہ و دستار والے اور سروں پر لال لال رومال لگانے والے اور اقال پہننے والے اور خوبصورت کپڑوں میں آنے والے اور اوپر عبائیں ڈالنے والے، یہ منافق، یہ مجرم، یہ خطا کار، یہ ڈھکوسلہ بازی کرنے والے، یہ نمائشی ملا جو ایسے ظالم حکمرانوں کے ساتھ ہیں، یہ حزب الشیطان سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے، کھل کر کہہ رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ظاہر ہے کہ اللہ تو قادر ہے، مختار کل ہے، وہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے، اے مسلمانوں، یہ تمہارے نہیں ہیں، ان کو اپنا مت سمجھنا، نہ یہ اللہ کے، نہ رسول اللہ کے، نہ اسلام کے، یہ اپنی ذات کے بندے ہیں اور دشمنان اسلام کے غلام ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور مکر و فریب کا ایک جال ہے جو بنتے چلے جاتے ہیں، اور میں گیا کہ یہ در حقیقت کفر کرنے والے ہیں، جھوٹے بھی، مکار بھی، اور شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ اولئک حزب الشیطان، وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی پارٹی کے لوگوں کو گھاٹے میں رہنا ہے، نقصان اٹھانا ہے، کیونکہ جو بھی اللہ و رسول کے مقابل میں ہے، جو نہیں مانتے اللہ کی وحدانیت کو، جو نہیں مانتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، جو نہیں مانتے آخرت کو، جو نہیں مانتے قرآن عظیم کو، جو نہیں مانتے شریعت حقہ کو، فرمایا اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل ہیں، حقیر ہیں، گھٹیا ہیں۔ اور پھر اب اس کے بعد کون ہیں جو کھرے لوگ ہیں؟ کون ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، لکھ دیا ہے اللہ نے کہ غالب میں آؤں گا اور میرے رسول آئیں گے۔ لہذا جو اللہ و رسول کے ساتھ ہوگا، عبادت میں بھی اور معیشت میں بھی اور معاشرت میں بھی اور معاملات میں بھی اور سیاست میں بھی اور حکومت میں بھی اور تمدن میں بھی اور تعلیم و تربیت میں بھی اور زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر لمحے میں جو اللہ و رسول کے ماتحت ہوگا،